بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچپن کے بعد لڑکی کی ایک عمر آتی ہے جسے سن بلوغ کہا جاتا ہے۔ لڑکا بھی اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ جس سے اس کے بڑے ہو جانے اور سمجھدار ہو جانے کی علامتیں اس کے جسم میں، اس کے چہرے پر، اس کے خوابوں میں ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی رہبری فرما دی۔ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائیں نماز کے چھوڑنے پر سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ جنسی اعتبار سے شعور بیدار ہو جاتا ہے۔ 10 سال کی عمر کے بعد تو ان کے بستر الگ ہی کر دیے جانے چاہیے۔ ملا کر سلانا، بغیر سخت ضرورت کے ایک ہی کمرے میں قریب قریب بھائی بہنوں کو لٹانا، ایک ہی چادر میں 2 بھائیوں کو آرام کروانا، یہ سب شریعت کے اندر ممنوع ہے، روکا گیا، نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں تو خوشی کی بات ہے کہ ماہواری یا مینسس یا حیض آنا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی صحت مند ہے، ماں بننے کے قابل ہے، زچگی کی استعداد ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ لڑکے پر غسل واجب ہو گیا اور وہ تبدیلیاں آ گئی جو ایک مرد کے اندر سمجھداری کی عمر کو پہنچنے کے بعد آتی ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ لڑکا صحت کے اعتبار سے فٹ ہے۔ اب شریعت یہ چاہتی ہے کہ پہلے سے ہی نماز تو فرض ہوگی 15 سال میں، لیکن حکم دیا جا رہا ہے 7 سال سے، اور جب حکم دیا جا رہا ہے تو نماز سکھائی بھی جائے گی۔ ایسے ہی لڑکیاں سیانی ہو جاتی ہیں 13-14 سال کی عمر میں، انہیں اس سے پہلے بتلانا چاہیے حیا کیا چیز ہے۔ سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا جوہر عورت کا حیا ہے۔ کسی نامحرم کا ہاتھ اس کو نہ لگے۔ نکاح کے بغیر محبت کا دعویٰ کرنے والا مرد ہوس کا بھیڑیا ہے، وہ کبھی اس عورت کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے۔ حیا ایک بار لٹ جاتی ہے، دوبارہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے اندر یہ شعور بیدار کرنا ہوتا ہے کہ آج تک تمہارے گناہ نہیں لکھے جاتے تھے، بیٹے اور بیٹی آج سے آپ کے گناہ لکھے جائیں گے۔ ایسی زندگی گزارو کہ کوئی نماز قضا باقی نہ رہ جائے۔ ایسی زندگی گزارنا کہ ناپاکی کے دن کا کوئی روزہ قضا باقی نہ رہ جائے۔ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ نماز روزے کا قرض لے کر ہم اللہ کے یہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لڑکے اور لڑکی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا تمہارے لیے یہ نامحرم ہے، یہ چچی نامحرم ہے، یہ مامی نامحرم ہے، یہ خالہ زاد بہنیں، چچا زاد بہنیں نامحرم ہیں۔ بہن ہونے کی وجہ سے قدر کرنا الگ چیز ہے، بے تکلفی اپنانا، بے پردگی کرنا، تعلقات بڑھانا، یہ سب شیطانی راستہ ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ محرم اور نامحرم کا فرق اچھی طرح لڑکوں کے ذہن میں، لڑکیوں کے ذہن میں پیدا کیا جانا چاہیے۔ پاک دامنی کی اہمیت کیا ہے؟ اس عمر میں پیدا ہونے والے جذبات کو پورا کرنے کی جگہ نکاح ہے۔
نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اس بڑھتی عمر کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. صرف نکاح ہی ہے کہ جو بڑھتی عمر کے تقاضے کو پورا کرنے کا جائز ذریعہ ہے، جنسی تقاضے کو پورا کرنے کا جائز ذریعہ ہے. مکلف ہونے کا بوجھ محسوس ہونا چاہیے. اس کے بجائے ہمارا معاشرہ بالکل بے حیائی کے رخ پر پڑ جاتا ہے. لڑکی کو پھول پہنائے جاتے ہیں، پورے خاندان میں گشت کروایا جاتا ہے، پردہ اس پر واجب ہو چکا ہے، بے پردگی کروائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جسم میں آنے والی تبدیلیوں کو سمجھایا جائے، مقوی چیزیں کھلائی جائے، گھر میں رکھا جائے، صبح شام کی دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کروایا جائے، اس لیے کہ ناپاکی کے زمانے میں شیاطین کا حملہ عورتوں پر زیادہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے. تو ناپاکی کے زمانے میں دعاؤں کا اہتمام، ناپاکی کے زمانے میں ذکر و درود کا اہتمام، تاکہ شیطانی اثرات سے بیٹیاں محفوظ رہ جائے. وہ کپڑا جس پر ناپاکی لگتی ہے اس کپڑے کو چھپا کر ڈالنا، نامحرم کی نگاہ نہ پڑنے پائے، اندر کے کپڑوں کو ایسے سکھانا کہ اجنبی سڑک پر گزرنے والے کی نگاہ جسم کے اندرونی کپڑوں پر نہ پڑے جو اگرچہ جسم سے علیحدہ ہو چکے ہیں. تو لڑکے یا لڑکی کے بالغ ہونے پر ہماری ذمہ داری کے احساس میں ترقی ہونا چاہیے کہ اب نکاح کی ذمہ داری ہے، مناسب گھر آباد کرنا ہے. اب گھر آباد کرنے کے لیے جو کوالٹیز، جو صفات، جو حوصلے، جو سلیقہ مندی ایک لڑکے یا لڑکی میں آنا چاہیے، اس کو سکھانے کی فکر تیز ہو جائے. اس کے علاوہ جو رسومات کیے جاتے ہیں اس کا اسلام، انسانیت اور حیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی فنکشن کیا جائے، کپڑے تحفے میں دیے جائیں، پوری دنیا میں اعلان کیا جائے. پہلے زمانے میں بیٹیوں کے نکاح ہونے تک پڑوسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس گھر میں بیٹیاں بھی رہتی ہیں. اور بھی حیا کی بلندیاں پہلے زمانے کے اندر بطور خاص ہوا کرتی تھی، جو اقدار، جو روایات، جو ویلیوز ہماری زندگیوں سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کو جاننے، عمل کرنے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو